والے محترم بھائیوں کو، اپنے بچوں کو مبارکباد۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، منافقت، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ تو ملک کہاں جا رہا تھا 2017 میں اور اس کے بعد پھر کہاں چلا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آج کتنے پرسنٹ ہے؟ 4% آپ کہہ سکتے ہیں، 4% پہ پھر آ گئی ہے۔ لیکن روپے کی جو حالت کی ہے انہوں نے، اس کا میرا خیال ہے کہ خمیازہ آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ آپ ملک کے اندر بھی بھگت رہے ہیں اور ملک سے باہر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ہر چیز کو، ڈالر کو آپ کو 270 سے جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو روپے کی قیمت نکلتی ہے۔ پاؤنڈ کو 450 450 سے ملٹیپلائی کرے تو آپ کو روپے کی قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی ایک ڈالر میں، ایک ڈالر 300 روپے کے لگ بھگ ہے، پاؤنڈ 400 450 کا ہے۔ اور یہ اپنا بیٹھے ہیں ہمارے محترم سعودی عرب سے ہمارے جی آزاد تبسم صاحب، ان کو پوچھیں کہ آج درہم کا اور اس کا سعودی ریال کا کیا ریٹ ہے۔ جب میں پرائم منسٹر تھا 1999 میں، مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو سعودی عرب ہم گئے، اس وقت سعودی ریال کا ریٹ کوئی 11 روپے تھا اس وقت، اس زمانے میں، اور آج کتنا ہے بتائیں۔ اور درہم کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہت تباہی پھیری ہے ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے اس ملک کے اندر، اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے جو پاکستان کا کیا کہتے ہیں بالکل نکال دیا انہوں نے بری طرح سے، ہمارا جو ہے نا جی دیوالیہ۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے، جو ہمارے ذرا تھوڑی سی بڑی عمر کے ساتھی ہیں ان کو سب پتہ ہے، چھوٹی عمر کے بھی پتہ، سب کو پتہ ہے، میرے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر وہ ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے۔ نہ ہمیں IMF کو کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فورن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا۔ ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے۔ جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔
یہ صحیح بات ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ, کہ اس کو واپس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم نے سب نے مل کے ان کا ہاتھ بٹانا ہے. شہباز شریف کا بھی ہاتھ بٹانا ہے, مریم کا بھی ہاتھ بٹانا ہے. اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا, ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے, اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ. اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے, ڈیفالٹ سے بچایا ہے, بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو. ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا. بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی, نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا, نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا. پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے, وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. افسوس ہے اس بات کا. اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے, تو پاکستان ملک کا, قوم کا دیوالیہ نکال دیا, ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا. IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا. میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی, ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے. امن و امان کا برا حال کیا, اس کا دیوالیہ نکال دیا. تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا. میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے. ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے, پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, الزام تراشی, گرہبانوں کو پکڑتے تھے, جلا دو, مار دو, پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں, سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں. لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے, اور ان کو گھر مل رہے ہیں, بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت. لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے, جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا, انہوں نے کینسل کر دیا آگے. اور پھر لوگوں کا, غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے, اور پھر نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے. گرین بسیں ہر ضلع میں, ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام. تو پاکستان کا, پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے, اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں. لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ, ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں. اور سیلاب میں لوگوں نے, حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے, جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے اور کہتے ہیں بائیکاٹ ہے.
क्यों जी, अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी? बाकी आप ये ख्याल कीजिए वो दिया है हमारे पीटीए का सुबाई है ना जो मेंबर था उसका कदम और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं बाइकआउट नहीं। पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरिपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है, जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जीतने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर 40,000 की लीड है? 44,000 की लीड, बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है। तो उस जमाने में जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे इंतजामिया चल रही थी, हर रोज नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन आईजी बदल रहा है, और कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्तकिल अपना मिजाजी नहीं थी, और कोई अपना यहाँ पे ढंग के काम नहीं हो रहे थे। कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्याती कोई काम हुआ ही नहीं। खैर इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम ले लें, देख लें जितने भी आपके दाएं बाएं जो मंसूबे बने हुए हैं, सबके ऊपर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है ये। तो क्या आज माशाअल्लाह एक बाकायदा पॉलिसी के तहत काम हो रहे हैं, मेरिट पे काम होते हैं, और हर जो आपकी चाहे काबीना हो, वजीर हो, मशीर हो, या जो आपका चीफ सेक्रेटरी है, या आईजी है, सीसीडी है, या पंजाब के बाकी महकमे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है कि जी उसकी सिफारिश पे इसको लगा दो, इसकी सिफारिश पे आप उसको लगा दें। अपने कोई इस तरह की बेहंगम किस्म की ट्रांसफरिंग प्रोसेस नहीं होती, जहाँ से पिछले दौर में होती थी कि 4-4 दफा चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, 4-4 दफा आईजी बदले जा रहे हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, हर सूबे में जहाँ भी उनकी हुकूमत यही हाल था। तो आज एक अल्लाह के फजल करम से एक गुड फील फैक्टर है यहाँ, फील गुड फैक्टर है यहाँ पे। तो ये एक मुझे याद है कि एक हमारे ज़माने में होता था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग कहते थे कि बड़ा अच्छी एक हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे खुद आज उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए, जो सही बात माननी चाहिए। मैं कई जगह के लिए मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो वो साहब फलां साहब नहीं भाई, ये अगे निकल के मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से और ज्यादा आगे निकल जाए। एक जो माँ बाप जो होते हैं उनको अपनी औलाद के लिए यही सोचते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकल जाए, मेरे से भी ज्यादा वो तरक्की करे, मेरे से भी ज्यादा वो खुशहाल हो जाए और लंबी उम्र पाए, खुशहाली लेके आए, खुद भी खुशहाल हों और अच्छे बन जाएं, मुझसे भी बेहतर हो जाएं। ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी अपना जो है ना वो मेरा वो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, बड़ा अच्छा भाई है, बहुत प्यार करने वाला भाई है। मैं वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एक तरफ वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक तरफ बेटी काम कर रही है, एक तरफ मेरे साथी बैठे हैं सारे दाएं और बाएं, ये आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह मेरे सारे दस्तों बाजू हैं सारे मेरे। ये यहाँ पे भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं,
اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے، اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا، میرا فرض ہے، اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے، اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے،